السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، ڈی آئی جی عرفان بلوچ کے بعد ایس ایس پی شیراز نذیر کی بھی سیکرٹری اسٹیٹ انعام اللہ دہریجو سے ملاقات کی اطلاع ملی ہے۔ غالب امکان یہ ہے کہ 2 روز بعد جو ہے ایس ایس پی شیراز نذیر کا آئی بی سے سندھ پولیس میں ٹرانسفر کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا، اور اس نوٹیفیکیشن کی سیاہی بھی خشک نہیں ہو پائے گی کہ انہیں خود ان کی چوائس پر، ان کی خواہش پر، ان کی فرمائش پر یا تو ایسٹ ڈسٹرکٹ یا پھر ساؤتھ ڈسٹرکٹ کا ایس ایس پی بھی بنا دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے عرفان بلوچ کو جو ہے ایسٹ زون کا ڈی آئی جی بنائے جانے کا امکان ہے۔ دوسری جانب جو بلوچستان پولیس سے 2 ڈی آئی جیز کی پوسٹنگیں سندھ پولیس میں پہلے ہی کی جا چکی ہے، ان میں شامل جو ہے جاوید سونارو جسکانی جو ہے وہ ان کو شہید بے نظیر آباد کا ڈی آئی جی بنائے جانے کا اصولی طور پر فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے نصیر آباد بلوچستان سے تبدیل کیے جانے والے ڈی آئی جی پرویز چانڈیو کو جو ہے غالباً انہیں سی ٹی ڈی کا ڈی آئی جی بنائے جانے کا امکان ہے۔ پہلے یہ اطلاع ملی تھی کہ حیدرآباد کے ڈی آئی جی کو چھیڑا جا رہا ہے، انہیں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور انہیں جو ہے خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی اپنی فرمائش پر جو ہے وہ انہیں ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر تعینات کیا جا رہا تاکہ وہ سینٹرل پولیس آفس میں موجود 2 جاسوسی کردار یاجوج ماجوج کی سرگرمیوں پر نظر رکھ سکے۔ لیکن اب انتخابات کے فیصلے کے پیش نظر جو ہے انتخابات اگر ہونے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے پیر محمد شاہ کی ضرورت ہیڈ کوارٹر سے زیادہ جاسوسی کے نظام کو سبوتاژ کرنے سے زیادہ انتخابی نتائج اپنے مرضی کے حاصل کرنے کے معاملے پر اس وقت لگی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ انہیں حیدرآباد میں ہی رہنے پر اس وقت جو ہے وہ زور دیا جا رہا ہے کہ انہیں حیدرآباد میں رکھا جائے۔ ناظرین، یہاں پر یہ بھی بتاتے چلوں کہ حیدرآباد کی جو ڈی آئی جی اس کی پوسٹ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جس طریقے سے جامشورو کے ایس ایس پی کی پوسٹ جو اہمیت ہے، وہی اہمیت جو ہے وہ خود حیدرآباد کی ڈی آئی جی کی پوسٹ کی ہے کہ دونوں گھروں کو خوش رکھنا یعنی کہ اولین ترجیحات میں شامل ہوتی ہے ہمیشہ ڈی آئی جی حیدرآباد کی، یعنی کہ وہ سندھ حکومت کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو اور ان کے جو مخالف پولیس کی جو لابیاں ہیں ان کو بھی ڈی آئی جی مطمئن کر سکے، یعنی دوسرے معنوں میں کہ دونوں کا متفقہ امیدوار کا ہونا ضروری ہے۔ میرا اشارہ گاڈ فادر اور سسلینی مافیا کی جانب ہے، کیونکہ ان کے ہوم لینڈ جو ہے وہ حیدرآباد رینج میں آتے ہیں اور ان کے کاروباری اور دوسرے مالی مفادات جو ہے وہ حیدرآباد رینج سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں حیدرآباد کے ڈی آئی جی کی حیثیت سے اپنے منظور نظر افسر کی ہی ہمیشہ تلاش یا ضرورت رہتی ہے۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا منظور نظر پولیس افسر ڈی آئی جی حیدرآباد کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی تقریباً 11 سال تک جو ہے وقفے سے حیدرآباد کے ڈی آئی جی کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیتے رہے، اور ان کا وہ ریکارڈ ان کے بعد کسی اور پولیس افسر نہیں توڑ سکے۔ تو یہ حیدرآباد رینج کی یہ خاصیت ہے، یہی وجہ ہے کہ پیر محمد شاہ جو ہے وہ ان میں وہ خوبیاں ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور خود سندھ حکومت کے علاوہ جو ہے پولیس کے جو دوسرے مافیاز ہیں گاڈ فادر اور سسلین مافیا کو بھی بیک وقت وہ راضی رکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ خاصہ، یہ قابلیت، یہ صلاحیت جو ہے کسی اور پولیس افسر میں بیک وقت اس کا ہونا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ٹرانسفر فی الحال جو ہے مجبوری کے حالت میں جو ہے روکنے کی اطلاع ملی ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں پروگرام کو جو ہمارا اگلا حصہ ہے کہ یہ جو پیچھی ریکارڈ کا جو ایک دھماکہ ہو چکا تھا، ایک جوالا مکھی جو پھٹ چکی تھی کراچی سے، یعنی کہ اس پیچھی ریکارڈ کے زنجیروں میں جو پولیس افسران جکڑے گئے تھے مشتاق مہر کے دور حکومت میں،
اس زنجیروں کو توڑنے کے لیے کچھ پولیس افسروں نے بغاوت کر دی تھی پوسٹنگ لینے کی شکل میں. اس بغاوت کی شروعات جو ہے خود کراچی پولیس کے نڈر اور بہادر پولیس افسروں نے کی تھی. میرا اشارہ غلام نبی آفریدی اور دوسرے یاسین گجر کی جانب ہے. ان دونوں کی پوسٹنگ ایز ایس ایچ او کے کر دی گئی تھی. غلام نبی آفریدی رضویہ تھانے کے اور یاسین گجر جو ہے وہ منگو پیر تھانے کے ایس ایچ او لگنے میں کامیاب ہو گئے تھے. یہ ایک ان کی پوسٹنگ کا ہونا نہیں بلکہ ایک طریقے سے دھماکہ ہوا اور ایک توپ کا گولہ جو ہے وہ آئی جی آفس پر جا کر گرا کہ یہ کیا ہو گیا. وہ پولیس افسران جو کہ پیچی ریکارڈ میں شامل تھے، جن کو آباد رکھنے کے لیے غلام نبی میمن نے کراچی کے تینوں زونل ہیڈ کوارٹرز میں جو ہے وہ بی کمپنیاں بنائی تھی. اب وہ بی کمپنیاں جن کے لیے بنائی گئی تھی، جو ان کے لیے تیار کرائی گئی تھی کہ انہیں وہاں پر ساز و سامان کی طرف سے سجا کے رکھا جائے گا، وہ پیچی ریکارڈ والے جو ہے وہ بجائے بی کمپنیاں جانے کے انہوں نے تو اپنی من پسند پوسٹنگ حاصل کر لی. تو یہ پھر سندھ کے نئے سربراہ جو ہے پولیس کے، ان سے کہاں دیکھا جاتا. انہوں نے ایک دم ہی جو ہے وہ اپنا حکم نادر شاہی جاری کر دیا کہ بھئی تمام وہ افسران جو کہ پیچی ریکارڈ میں شامل ہیں وہ کسی بھی صورت میں تھانے کے ایس ایچ او نہیں لگ سکتے، اور جو بی کمپنی میں جا چکے ہیں وہ بی کمپنی سے تا حیات یعنی جب تک ان کی سروسز ہیں وہ نکل نہیں سکتے، چاہے ان کی کتنی ہی بڑی اپروچ کیوں نہ ہو. اب یہ جو آگ لگائی گئی ہے، جو ایک شعلہ بڑکا ہے، جو چنگاری بڑکائی گئی تھی، خود غلام نبی آفریدی اور یاسین گجر کی پوسٹنگ کی شکل میں اس نے ایک شعلے کی شکل اختیار کر لی اور پورے سندھ پولیس کو اس آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لی، اور تقریباً 1000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار اس کے زد میں آ چکے تھے. لیکن پھر میں یہاں کہوں گا کہ جس کباب زندہ ہو تو اس کو حرامی کون کہہ سکتا ہے. حیدرآباد سے آگے سکھر تک جتنے بھی پولیس افسران جو ہے اس پیچی ریکارڈ میں آ رہے تھے، انہوں نے اپنی طاقت کا، اپنی قوت کا مظاہرہ کر دیا اور آئی جی کا جاری کردہ آرڈر ان کے منہ پر دے مارا کہ جو کرنا ہے ہمارا کر دو، ہمارے پیچھے 1 2 نہیں 3 نہیں بہت سارے باپ کھڑے ہیں اور وہ آپ کو منہ دینے کی صلاحیت اور طاقت اور جرأت رکھتے. یہی وجہ ہے کہ آئی جی کا جاری کردہ حکم نامہ جو ہے وہ واپس ہو گیا اور وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ جو ہے سینہ چھوڑا کرتے ہوئے جو ہے دوبارہ اپنی اپنی پوسٹوں پر آ کے دوبارہ سے انہوں نے وہی لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر دیا. لیکن نزلہ گرا کراچی پولیس پر، سوتیلی ماں کا سلوک ہوا کراچی پولیس پر. کراچی پولیس میں پیچی ریکارڈ میں کون شامل تھے؟ اب میں یہ اگر کہوں گا تو پھر ہمارے سندھ پولیس کے جو قوم پرست پی ایس پی افسران ہیں وہ ان کو غصہ آتا ہے، وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ میں جو ہے وہ نفرتوں کو بڑھا رہا ہوں. بھائی میں تو حقائق بیان کر رہا ہوں، جو حقیقت ہے وہ کر رہا ہوں، جو نظر آ رہا ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ سوتیلی ماں کا سلوک کیوں کر رہے ہیں. قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. آئی جی کا حکم، آئی جی کا پروانہ جو ہے سندھی افسروں کے لیے کچھ اور نان سندھیز کے لیے کچھ اور نہیں ہونا چاہیے. یہ تو خود غلام نبی میمن کے سوچنے کی بات ہے کہ ان کا حکم نامہ جو ہے وہ سندھ کے تمام پیچی ریکارڈ میں شامل افسروں کے لیے تھا. اس میں یہ نہیں تھا کہ یہ اس میں صرف نان سندھیز پر تو اس کا عمل درآمد ہوگا اور سندھیز افسروں پر اس کا عمل درآمد، ایسا کہیں تذکرہ نہیں تھا. لیکن بدقسمتی سے جو ہے اس آرڈر پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے اور آرڈر کا اطلاق جو ہے صرف اور صرف کراچی پولیس کے پیچی ریکارڈ میں شامل افسروں پر کیا گیا ہے، جس کا زندہ ثبوت جو ہے غلام نبی آفریدی اور یاسین گجر کی پوسٹنگ نہ ہونے دینا ہے. ایک پوسٹنگ ہو چکی تھی، اس آرڈر کو واپس لے لیا گیا اور اب تک اس آرڈر پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، بلکہ جو ہے ایک ان کو لالی پاپ دیا گیا ہے کہ جی ہم نے ایک بورڈ بنا دیا ہے خود ڈی آئی جی ویس ناصر آفتاب کی سربراہی میں، جس میں خود ناصر انور کھیتران جو ہے ڈی آئی جی جو اے آئی جی کا نام ایڈمنسٹریشن ہے ان کو شامل کیا گیا اور ایس ایس پی ویسٹ کو. اب یہ سوائے ایک لولی پاپ میں نے کہا یہ ٹوپی ڈرامہ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اس کا رپورٹ کیا آئے گا؟ رپورٹ ان کے حق میں نہیں آئے گا اور انہیں ایس ایچ او کسی بھی صورت میں نہیں لگایا جائے گا، چاہے وہ کمیشن یا بورڈ کتنا بھی انہیں اپنے انکوائریوں کے نتیجے میں بے گناہ
قرار دے, کلیئر کر دے, انہیں دودھ سے دلوا بھی دے جائے, تو اس کے باوجود جو ہے موجودہ سیٹ اپ میں ان کا ایس ایچ او کی حیثیت سے پوسٹنگ لینا جو ہے وہ دیوانے کا خواب ہے. جس طرح دن کی روشنی میں آپ چاند کو نہیں دیکھ سکتے, اسی طریقے سے ان بد نصیبوں کی پوسٹنگ نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ ان پر جو ہے پیچھی ریکارڈ کا دھبا لگ چکا ہے. یہی حال جو ہے کہ ماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی فدا جوہری کا ہے. انہوں نے بھی جس پھرتی سے, جس برق رفتاری سے جو ہے آئی جی کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے تقریباً 200 کے قریب پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ نکال کر جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر بھجوا دیتے بی کمپنیوں میں, انہوں نے بھی جو ہے وہ انصاف سے کام نہ لیتے ہوئے جو ہے وہ اپنے جاری کردہ اس آرڈر کو واپس لینے کی زحمت گوارا نہیں کی, کہ اس آرڈر میں خود ان کے اپنا جو اس کا پی ایس او ہے ان کا نام شامل نہیں. اگر ان کا نام شامل ہوتا تو شاید وہ تھوڑی دیر کے سوچتے, لیکن انہوں نے بھی جو ہے شاہ سے زیادہ شاہ حضوری کا ثبوت دیتے ہوئے جو ہے وہ آرڈر جاری کر دیا. تو یہ ایک سوتیلی ماں کا اس وقت سلوک جو ہے وہ سندھ پولیس میں چل رہا ہے. دوسری جانب یہ جو آئی جی کی سلیکشن ہوئی, جو آئی جی کا انتخاب ہوا ہے, اس پر میں اب کیا تبصرہ کروں. ایک کام ہو چکا ہے, ایک ٹرانزیکشن ہو چکی ہے, یعنی کہ یہ میں کل کے پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ اب یہ جو ہے وہ سندھ پولیس میں نان سندھی آئی جیز کی پوسٹنگ کا باب جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیا گیا ہے. یہ دوسری بار سندھ پولیس کے سربراہ کی جو پوسٹنگ ہوئی ہے, اس پوسٹنگ میں جو ہے فریال تالپور صاحبہ کا مرکزی کردار بتایا جاتا ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی بصیرت جو ہے, اپنی دانشمندی جو ہے وہ اپنے بھائی آصف علی زرداری پر جو ہے اس کو ترجیح دے دی, اس پر فوقیت دے دی, اور اپنے فیصلے کو انہوں نے اٹل قرار دے دیا. اس سے قبل وہ اے ڈی خواجہ کی ایز اے آئی جی کی پوسٹنگ میں بھی ان کا ہی مرکزی کردار تھا, اور اب یہ غلام نبی میمن کی پوسٹنگ ایز اے آئی جی کی گئی ہے, اس میں بھی جو ہے خود فریال تالپور صاحبہ کا جو ہے مرکزی رول ہے, مرکزی کردار ہے. انہوں نے ایک ویٹو پاور استعمال کر کے آصف علی زرداری کے کیے گئے تمام تر وعدوں کو, تمام تر عہد و پیما کو جو ہے وہ پس پش ڈال کر جو ہے سندھ دھرتی کو ترجیح دی. دوسرے معنوں میں یہ کہوں گا کہ وہ دوسروں کے ہاتھوں میں اس وقت کھیل رہی ہے, دوسرے جو ہے وہ ان کو اپنے اشاروں پر اس وقت نچوا رہے. لیکن یہ تجربہ بھی خود اے ڈی خواجہ والے تجربے کی طرح سے جو ہے بہت ہی بری طریقے سے فلاپ ہوگا, ناکام ہوگا. جو سبز باغ دکھا کر جو ہے پوسٹنگ یہ کروائی گئی ہے کہ آگے چل کر انتخابات آ رہے ہیں, اور انتخابات میں اگر پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت نے اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے انہیں اپنا وفادار جانشین یعنی کہ آئی جی سندھ جو ہے ان کا اپنا تابع دار ہونا, اپنا ہم زبان ہونا, اور سندھ کے کلچر کو سمجھنے والا آئی چاہیے. وہ آئی جی تو لانے میں کامیاب ہو گئے, لیکن اب کیا یہ آئی جی جو ہے غلام نبی میمن کی جو طبیعت ہے, جو ان کی اصول پرستی ہے, وہ زیادہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. وہ اپنے اختیارات میں دوسروں کی شمولیت کے بہت زیادہ خلاف ہیں. تو کیا وہ سندھ حکومت, پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ کے وزیر اعلیٰ کی شمولیت ہر ٹرانسفر پوسٹنگ میں برداشت کر سکیں گے؟ بالکل بھی نہیں. جو ان کی عادت ہے غلام نبی کی, کسی بھی صورت میں ایسا نہیں کریں گے, اور یہ پھر معاملہ دوبارہ سے تصادم کی طرف جائے گا, جو کہ اس وقت بھی نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے ایک ڈی آئی جیز اور 2 ایس ایس پیز کو ٹرانسفر کرنے کی جو کوشش کی تھی غلام نبی میمن نے, اور جس پر جو ہے خود سندھ کے وزیر نے انہیں منع کر دیا تھا کہ جو سیٹ اپ جس طرح چل رہا ہے اسے چلنے دے, اسے نہ چھیڑا جائے. اب ایک ہی ضمنی الیکشن ہوا ہے گزشتہ روز لانڈی کے علاقے میں, اس کا کیا نتیجہ نکلا وہ ناظرین آپ سب کے سامنے, اور یہ خود سندھ حکومت کے لیے, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نوشتہ دیوار سے کم نہیں ہے کہ جس سیٹ اپ کو لائیں پولیس کی, وہ جب ایک ضمنی الیکشن کو نہیں سنبھال سکے تو پورے سندھ میں جب الیکشن ہوگا تو اس وقت آئی جی کس طریقے سے اپنے فرائض کے ساتھ انصاف کر سکے گا. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غلام نبی میمن جو ہے وہ اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کرے تو انہیں ان کی مطلوبہ ٹیم جو ہے وہ آپ فراہم کرے. جب تک انہیں ان کی مطلوبہ ٹیم آپ فراہم نہیں کرو گے تو ان سے آپ جواب طلبی کرنے کا نہ اخلاقی طور پر حق رکھتے ہو, نہ ہی آئینی طور پر حق رکھتے ہو. ناظرین, اب ایک پوسٹ ہے نارکوٹک میں سیکریٹری کی, ایک پوسٹ 3
طاقتور امیدوار جو ہے اس پوسٹ کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت میدان میں کود چکے ہیں اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں۔ میرا اشارہ جو ہے وہ اے ڈی خواجہ کی جانب ہے، میرا اشارہ سابقہ آئی جی سندھ قابل احترام مشتاق مہر کی جانب ہے، اور میرا اشارہ جو ہے بلوچستان کے سابقہ آئی جی محسن بٹ کی جانب ہے۔ ان تینوں میں سے کسی ایک خوش نصیب کا جو ہے وہ آئندہ 72 گھنٹوں میں جو ہے سیکٹری نارکوٹک کیسز سے نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ اطلاع یہی ملی ہے کہ اے ڈی خواجہ کا جو ہے وہ اب تک پلڑا باری ہے، لیکن مشتاق مہر بھی جو ہے وہ بھی اس وقت بہت زیادہ لابنگ کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی اس وقت بے روزگار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود محسن بٹ بھی اس وقت کسی پوسٹ پر نہیں ہے۔ ان کی بھی اس وقت کوشش ہے کہ وہ جو ہے سیکٹری اسٹیپ جو ہے وہ بننے میں کامیاب ہو جائے۔ نہیں چلتے ہیں اب، یہ جب سیکٹری اسٹیپ کی بات ہوگی تو اب ہمارا اگلا جو پروگرام کا حصہ ہے وہ سیکٹری داخلہ کی جانب ہے۔ سیکٹری داخلہ ایک بہت اچھے افسر ہیں یعنی بیوروکریسی کے۔ اب ان کے ساتھ ان کا جو ایک پی ایس او ہے وہ اس وقت انکوائریوں کے زد میں آ چکا ہے۔ اطلاع یہ ملی کہ خود جو ہے وہ نیب نے بھی انکوائری شروع کر دی، اور ایف آئی اے میں بھی ایک سنا ہے کہ ان کے خلاف ایک انکوائری اس وقت چل رہی ہے۔ وہ انکوائریاں ہیں کیا اور یہ موصوف ہیں کون؟ 14ویں کامن سے ان کا تعلق ہے، اور یہ پنجاب کے چیف سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں پی ٹی آئی کے دور میں، پھر سیکرٹری داخلہ بھی بن چکے تھے، پھر ان کو تبدیل کر دیا گیا، اور پھر دوبارہ اب انہیں سیکرٹری داخلہ لگا دیا گیا ہے۔ ایک ان کا پی ایس او ہے نقیب ارشد، وہ اس وقت جو ہے وہ انکوائریوں کے زد میں ہیں، بہت ساری انکوائریاں چلنے کی اطلاع ملی ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور خود ایف آئی اے اور نیب کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اطلاع جو ہے اس چینل کے ساتھ شیئر کی ہے کہ بھئی یہ تو کوئی ایک بھی کام جو ہے وہ وزارت داخلہ میں جو ہے بغیر روکڑا لیے نہیں ہو رہا ہے، چاہے وہ کسی کی ویزے کی ایکسٹینشن ہو۔ پچھلے دنوں جو ہے وہ خود چائنیز جو سی پیک کے جو ملازمین تھے انہوں نے جو ہے بہت ساری کمپنیوں نے جو ہے ویزا ختم ہونے کے بعد اپنے ویزا ایکسٹینشن کے لیے رابطہ کیا تھا، ان سے بھی جو ہے ڈپلومیٹک جو ویزے ہیں ان کے ایکسٹینشن میں بھی جو ہے مبینہ طور پر جو ہے رشوت لینے کی شکایتیں ملی ہے، اور یہ اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے ان کے پاس بھی یعنی شیخ رشید کے پاس بھی شکایت کی تھی، اور انہوں نے اس وقت جو ہے خود جو ہے سیکرٹری داخلہ نسیم کھوکر کو کہا تھا کہ بھئی یہ جو آپ کا پی ایس او ہے یہ بہت کرپٹ ہے، ان کے خلاف آپ کارروائی کریں، تبدیل کریں، لیکن اس پر جو ہے کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے سیکرٹری داخلہ نے اس پر مٹی ڈال کے معاملے کو رفع دفع کر دیا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی یہ سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن یہ کرپشن کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، ابھی بھی اس وقت بھی چل رہا ہے۔ ایف آئی اے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر جو بھی پرموٹ ہوتے ہیں ان تمام طرف پرموشن میں جو ہے روکڑا لیے بغیر ایک بھی پرموشن کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ بلڈ پروف گاڑیاں جو ہے جس کا پاکستان میں آنا جو ہے بہت ہی ایک ممنوع ہے، مخصوص لوگوں کو جو ہے صرف سیکورٹی فورسز کو یہ پرمیشن ہے، لیکن اس وقت جو ہے یہ سیکرٹری داخلہ کا دفتر جو ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جو ہے بڑے پیمانے پر جو ہے رشوت لے کر جو ہے وہ یہ بلڈ پروف گاڑیاں جو ہے یہ پرائیویٹ شو روم والوں کو بھی اس وقت پر اس کی منگوانے کی پرمیشن دے رہا ہے، محض صرف روکڑا لینے کی۔ اس کے علاوہ جو بیرون ملک ہمارے سفارت خانے ہیں وہاں پر پاسپورٹ سیکشن میں جو پاسپورٹ افسروں کی جو پوسٹنگ ہوتی ہے بیرون ملک جتنے بھی سفارت خانے ہیں اس پوسٹنگ میں بھی جو ہے کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر 20 لاکھ سے 40 لاکھ روپیہ تک کا رشوت لیے جانے کی شکایت ملی ہے۔ نادرا کے جو کچھ لوگ پکڑے گئے تھے کراچی ایف آئی اے کے ہاتھوں اور خود اسلام آباد میں ایف آئی اے کے ہاتھوں، تو جب اس کی تفتیش ہوئی نادرا کے افسروں کو جب مار پیٹ ہوئی تو انہوں نے خود ہی بتایا کہ بھئی یہ تمام کے تمام جو آرڈر ہیں جو ہم نے جعلی شناختی کارڈ بنائے، ان شناختی کارڈوں کے اجراء کا حکم جو ہے وہ ہمیں خود پی ایس او موصوف کی جانب سے ملا تھا، یعنی کہ وہ بھی الزام جو ہے ارشد نقیب پر لگا رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے انہیں یہ ایسا غلط کام کرنے کا حکم دیا۔ یہ جو پاس شناختی کارڈ ہے یہ بنگالیوں کے بنتے ہیں، خود ازبک کے بنائے گئے ہیں، اور خود افغانیوں کے تو پورے فیملیوں کے جو ہے کروڑوں روپے لے کے جو ہے وہ انہیں پاکستانی نیشنلٹی جو ہے وہ دلوائے جانے کا سلسلہ جاری۔ یہ کچھ بہت سارے جو دہشت گرد پکڑے گئے ہیں ان دہشت گردوں کے پاس بھی پاکستان کے جو شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ملے، ان کو جب انٹروگیٹ کیا گیا تو ان کے بھی تانے بانے جو ہے وہ یہیں پر جو ہے سیکرٹری داخلہ کے جو
پی ایس او ہے ان کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اب یہ تمام انکوائریاں ان کے خلاف چل رہی ہیں، لیکن اب چونکہ یہ رینجرز، ایف آئی اے اور دوسرے بہت سارے ادارے جو ہے وہ وزارت داخلہ کے ماتحتی میں آتے ہیں، لہٰذا وہ جو ہے محض سیکٹری داخلہ کے خوف اور دبدبے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے خلاف وہ کارروائی نہیں کرتے۔ تو اب یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیا یہ یوسف کھوکھر اس میں براہ راست ملوث ہیں؟ اگر کارروائی وہ نہیں کرتے تو پھر یہ شبہ جو ہے یہ تقویت پکڑتا ہے، یقین کی جانب بڑھتا ہے۔ لیکن ان کے کچھ رفقا سے جب میں نے اس سلسلے میں بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یوسف کھوکھر اچھے بیوروکریٹ ہیں، یقیناً ان کے علم میں یہ بات نہیں ہوگا۔ نچلا عملہ جو ہے وہ اپنی منمانی کرتا ہے اور افسروں کو بعض اوقات اس کا دور دور تک کا بھی علم نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ان کے علم میں نہیں تو پھر اگر وہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اس پی ایس او کے خلاف فوری طور پر کارروائی کر کے انہیں جو ہے اپنے وزارت سے بے دخل کر دیں، ورنہ وہ ان کے لیے اسی طریقے سے رسوائی اور بدنامی کا باعث بنیں گے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اس سے قبل جو ہے خود ایک اویس جاوید ہے، سیکشن افسر وزارت داخلہ میں، یہ ایف آئی اے کو دیکھتے تھے۔ اس طریقے سے فریدون جو ہے یہ بھی ایک سیکشن افسر تھے جو نادرا کو دیکھتے تھے۔ ان دونوں کے خلاف بھی جو ہے کارروائی جو ہے مذکورہ پی ایس او جو ہے سیکٹری داخلہ سے پچھلے دنوں کروا چکے ہیں، کیونکہ ان کا آپس میں لین دین کے معاملے پر پھڈا ہو چکا تھا۔ اب یہ بھی سمجھ سے بالاتر ہے کہ جو نئی حکومت آئی ہے، نئی حکومت جو ہے وہ تمام تر فیڈرل سیکٹریز کو جو ہے بشمول جو ہے خود سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ان کو جاوید لطیف ان کو تبدیل کر چکے تھے، تو ان کو تبدیل کیوں نہیں کیا گیا، یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کو روکنے میں یا ان کو بچانے میں جو اس وقت سیکٹری کیبنٹ ڈویژن ہے سردار احمد نواز سکھیڑا، یہ جو ہے نسیم کھوکھر کے بیچ میٹ بتایا جاتا ہے، اور خود ڈاکٹر توقیر حسین شاہ جو ہے یہ ان کے بہت بڑے حمایتی ہے۔ ان کی حمایت کی وجہ سے جو ہے وہ اب تک جو ہے سیکٹری داخلہ کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آخر میں جو ہمارا پروگرام کا ایک مشہور سلسلہ تھا، بہت عرصے سے میں اس پر کچھ اپڈیٹ نہیں دے رہا تھا، آج میں دینے کی پوزیشن میں 2-3 منٹ اس پر بھی بات کروں گا۔ سلسلہ تھا کہ کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ اس کی ضرورت مجھے نوبت اس لیے پیش آئی کہ آج کراچی میں پھر خون خرابہ ہوا۔ ایک ضمنی انتخابات تھے اور جو قوتیں جس طرح کا نتائج چاہتی تھی اس طریقے کا نتیجہ ان کو مل گیا۔ وہ کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے، لیکن خون خرابہ کراچی میں ہوا۔ کراچی میں پولیس والوں کا بڑا خون بہا ہے کراچی کے امن کو قائم رکھنے کے لیے۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ کراچی کو بدامنی سے پاک کرنے میں بھی ایک پختون وزیر داخلہ کا مرکزی کردار تھا، جنہوں نے ڈھارس دی پولیس والوں کو تبکیاں دی، پولیس والوں کو حوصلہ دیا دہشت گردوں سے لڑنے کا، اور ان کے تبکی میں ان کے ڈھارس میں آ کر پولیس والوں نے جو ہے کراچی جو کہ یرغمال ہو چکا تھا، اس یرغمالی شہر کو جو کہ اندھیروں میں تبدیل اس کو کر دیا گیا تھا، خوف و ہراس کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، بلکہ خوف و دہشت کا راج تھا۔ اس راج کو ختم جو ہے اس پختون وزیر داخلہ نے کراچی پولیس کے یعنی کہ غازی اور دلیر پولیس افسروں کے ذریعے ایک کمپین، ایک آپریشن کیا، اور اس آپریشن کے نتیجے میں جو کراچی کی خوشیاں دوبارہ لوٹ آئی۔ پختون وزیر داخلہ کا یہ کارنامہ تھا، لیکن اس کے بعد بدقسمتی سے ایک پختون آئی جی آیا، ایک عامر کے دور حکومت میں ایک پختون آئی جی آیا، اور اس پختون آئی جی نے کس طریقے سے ان غازیوں کو جو ہے ترنوالا بنا کر دہشت گردوں کے منہ میں پھینکا۔ یعنی کہ اس آئی جی جو کہ اس وقت بقافیات عمل کا شکار ہو چکے ہیں، اس وقت جس کربناک زندگی سے وہ گزر رہے ہیں اس کا میں تذکرہ ناظرین نہیں کر سکتا، وہ نہیں میں اس کا نام اس وقت لینا پسند کروں گا، اس لیے کہ میرا مقصد کسی کی رسوائی یا کسی کی دل ہزاری کرنا نہیں، حقائق کو سامنے لانا ہے۔ اس آئی جی نے جو ہے کہتے ہیں کہ انتہائی بددیانتی سے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے محض اپنی پوسٹنگ کو طول دینے کے لیے، اپنی حرام کی کمائی کو بڑھاوا دینے کے لیے جو ہے ان پولیس افسروں کو جنہوں نے کراچی میں امن قائم کرنے میں جو ہے مرکزی کردار ادا کیا تھا، جو بعد میں ڈسمس فرام سروس کر دیے گئے تھے،
انہیں ایک سازش کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت جو ہے تقریباً کہتے ہیں کہ 256 پولیس والوں کو جو ہے وہ انہوں نے بحال کر دیا۔ بحال کرنے کا مقصد انہیں ان کے بلوں سے باہر نکالنا تھا، یعنی انہیں جو ہے موت کے منہ میں دھکیلنے کے لیے باضابطہ ایک پلاننگ کے تحت انہیں بحال کروایا گیا۔ بعد میں انہیں پوسٹنگ بھی جو ہے تھانوں میں یہ سوچ کر دی گئی کہ انہیں جو ہے ٹارگٹ کرنے میں دہشت گردوں کو آسانی ہوگی، اس طریقے سے انہیں پوسٹنگ دی گئی، اور بعد میں جو ہے وہ ایک ایک کر کے جو ہے دہشت گردی کا شکار ہوتے رہے۔ اور سب سے آخر میں جو ہے ایک پولیس انسپکٹر ناصر الحسن اور ڈی ایس پی نواز رانجھا دہشت گردی کا شکار ہو گئے۔ تو یہ عجیب سا ایک سلسلہ ہے کہ جس پختون وفاقی وزیر داخلہ نے شہر میں امن قائم کروایا تھا، جن پولیس افسروں سے جنہوں نے اپنی زندگی کی جانوں کی پرواہ کیے بغیر موت سے لڑتے ہوئے امن قائم کیا، جس میں ذیشان کاظمی بھی شامل ہے، جس میں بہاؤالدین بابر بھی شامل ہیں، جس میں چودھری اسلم شہید بھی شامل ہے، جس میں اور بہت سارے نام ہیں، جس میں سلیم حسین شاہ کا صاحبزادہ جو ہے وہ بھی شامل ہے، اور بہت سے وہ شامل ہے، اور اس کے خود چشمدید گواہ جو ہے خود حفیظ قادری بھی اس میں شامل ہے، اور اس میں خود چودھری سہیل فیض جو اس وقت ڈی ایس پی ہیں سوراب گوٹ کے، ان کے غازیوں میں سے ان کا بھی نام آتا ہے، اور خود جو ہے جو سی ٹی ڈی میں اس وقت ڈی ایس پی بیٹھے ہیں وہ بھی ان کے غازیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ان تمام کو جو ہے شہید کروانے میں، ان کو مروانے میں جو مرکزی کردار تھا اس پختون آئی جی کا تھا۔ بعد میں ان کا اپنا ایک داماد جو ہے نیو یارک کے ایک ہوٹل کے سوئمنگ پول میں پراسرار طور پر جو ہے وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ یہ وہی داماد تھا جو اپنے ہی سسر کی آئی جی کی ملازمت میں جتنی بھی انہوں نے حرام کی کمائی تھی، تمام کی تمام آمدنی وہ لے اڑا تھا، اور بعد میں ان کی بھی پراسرار طور پر ہلاکت نیو یارک کے ایک ہوٹل کے سوئمنگ پول میں ہوئی تھی۔ اور بعد میں اب معلوم ہے کہ وہ آئی جی بھی کچھ اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکا ہے کہ کسی کو پہچان نہیں سکتا، اور وہ بیماریاں جو ہے کہتے ہیں کہ وہ لا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، لیکن یہ جو ہے انہی بیواؤں کا، ان شہیدوں کے بچوں کی آہوں کا، ان کی بیواؤں کی بددعاؤں کا نتیجہ ہے، یعنی کہ آپ جیسا کرتے ہو ویسا برتے ہو، یہ ہے مکافات عمل۔ اب یہ سب جو ہے دوسرے ان پولیس کے بڑے افسروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو کہ اس وقت بھی اسی طرح کا جو ہے سلوک جو ہے اپنے ہی ماتحتوں کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے یا اپنی نوکریوں کو بچانے کے لیے، یا پھر اپنی پوسٹنگوں کو حاصل کرنے کے لیے، یا پھر اپنی حرام کی آمدنی کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے، اس طرح کی کارروائیاں کیے چل رہے ہیں۔ یہ سب ان کے لیے بھی ایک طریقے سے لمحہ فکریہ ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ جاتا ہوں۔ اللہ حافظ۔